فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، معاذ بن ارشد کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں شیطان کو موت کب آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ در منصور میں لکھا ہے کہ شیطان کو موت وہ نفخہ اولا کے وقت آئے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلا سور پھونکیں گے، جس کے نتیجے میں تمام جنات، انسان، شیاطین اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس نفخہ اولا کے وقت شیطان بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے، جس کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تمام انسانیت زندہ ہو جائے گی اور میدان محشر میں جمع کر دی جائے گی۔ عنایت اللہ انصاری صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم میں کون سے مہینے میں روح ڈالی جاتی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بعض روایات میں اور فقہا کی کتابوں میں شراح حدیث وغیرہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر اس میں 3 دور گزرتے ہیں۔ 40 دن تک تو وہ نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اس طرح 120 دن کا یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچے کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حمل کا ساقط کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ عاطف بھائی پاپڑی سے معلوم کرتے ہیں جب نیند نہ آئے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں، فقہا نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ جب کسی شخص کو نیند نہ آ رہی ہو تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، جب ہم کسی ایسی جگہ ہوں جہاں قبلے کی سمت معلوم نہ ہو اور نہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہو تو کدھر رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی ایسی جگہ ہو، سفر وغیرہ میں ہو یا کسی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کی سمت کا تعین کرنا مشکل ہو رہا ہو، آدمی پریشان ہو کہ کدھر رخ کر کے نماز پڑھوں، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی آس پڑوس میں اگر لوگ موجود ہیں مسلمان ہوں اور ان کے پاس قبلے کی سمت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہو، آج کل موبائل وغیرہ کے ذریعے سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، تو ان سے پوچھ گچھ کر لی جائے۔ اگر ایسے بھی آدمی موجود نہ ہو تو آدمی خود اپنے ذہن کو دوڑائے اور غور و فکر کرے، اپنے گاؤں وغیرہ کے حساب سے اندازہ لگانے کی کوشش کرے کہ کدھر قبلے کا رخ ہو سکتا ہے، کدھر مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کا ذہنی رجحان جدھر ہو جائے اس کو پھر اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، چاہے پھر نماز کے بعد معلوم ہوا ہو کہ میں نے اس سمت میں نماز پڑھی ہے جس سمت میں قبلہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی نماز درست ہو جائے گی۔ سید تابش صاحب کمنٹ باکس سے معلوم کرتے ہیں کن لوگوں کو اور کون سے اعمال کی بدولت اللہ کا دیدار ہوگا؟ جی ہاں، اعمال صالحہ کے نتیجے میں مومنین کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کریں گے، تو انہی اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت میں داخلہ بھی ملے گا اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار بھی ہوگا۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، شادی میں لڑکی والے کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل نکاح وغیرہ کے موقع پر بہت ساری ایسی رسوم اور رواج کو انجام دیا جاتا ہے جن کا شریعت سے اور کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی میں ایک بارات بھی ہے کہ لڑکے کے ساتھ پورا ایک قافلہ رخصتی کے لیے لڑکی کے گھر جاتا ہے اور وہاں دعوت کا نظام چلتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان تمام تر امور کو جن کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہ ہو
ترک کر دیا جائے تو یہ سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر بارات جائے اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے تمام تر کام انجام دیے جائیں تو پھر کچھ گنجائش ہے۔ ایک تو یہ کہ لڑکی والوں کی رضامندی کے بغیر ہم بارات نہ لے جائیں، یا یہ کہ جتنے لوگوں نے ان کو دعوت دی ہو اتنے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ لے جایا جائے۔ دوسرا یہ کہ لڑکی والوں کا مقصد ریاکاری، نام و نمود اور دکھاوا یا دوسروں اور معاشرے اور سماج کا دباؤ نہ ہو، بلکہ خوشی سے وہ اپنے آنے والے مہمانوں کی میزبانی کر رہے ہوں۔ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی غیر شرعی رسم نہ ہو، مثال کے طور پر آج کل کا ڈی جے، ناچ گانا وغیرہ نہ ہو، اور جو تمام تر چیزیں گناہ وغیرہ کے قبیل سے ہوں ان کو انجام نہ دیا جاتا ہو، تو پھر بارات میں دعوت کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے، چونکہ آج کل کے معاشرے میں یہ رواج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سمیر خان صاحب کا سوال ہے، شادی کے دن دولہے کا راستہ روکنا یا جوتے چھپانا کیسا ہے؟ جی ہاں، یہ باتیں بھی وہی ہیں کہ جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر دولہے کو روک لینا، جانے نہ دینا، یا اس کے جوتے چرا لینا، یا اس کے کھانے میں کوئی ایسی چیز شامل کر دینا جو نقصان دہ ہو یا یہ کہ تکلیف کا باعث ہو، یہ سب چیزیں قابل ترک ہیں جن کا چھوڑنا ضروری ہے، چونکہ ان باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شاہ رخ بھائی کوٹا سے معلوم کرتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں جو لوگ ہری جھنڈیاں لگاتے ہیں شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی ہاں، ماہ ربیع الاول کو یہ عظیم خوش بختی اور سعادت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ مبارک میں دنیا میں آنا ہوا اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر اس مہینے میں خوشیاں منانا اور چراغاں کرنا، قمقمے اور روشنیاں جلانا، اسی طرح ہری جھنڈیاں لگانا اور بہت ساری بدعات و خرافات کو انجام دینا، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 23 سال اس دنیا میں زندگی گزاری۔ آپ نے کبھی اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ آپ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، سلف صالحین اور آج بھی علماء حقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر کوئی جشن نہیں مناتے، میلاد النبی کے نام پر وہ چراغاں نہیں کرتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار وہ اس انداز میں کریں کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، نہ یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر نعوذ باللہ کیک کاٹیں اور دیگر ناجائز خرافات اور بدعات کو انجام دیں۔ یہ ایک مسلمان کا شیوہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عشق الہی کا اور عشق رسول کا صحیح معنی میں اظہار وہ اللہ کے حکم کو ماننے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں ہے۔ عاطف بھائی پاپڑی سے معلوم کرتے ہیں، بہت سی مرتبہ ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں تو ان ہوٹلوں میں ایسے لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں جو شراب پیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر غیر مسلم کے بدن پر یا منہ میں کوئی ناپاکی نجاست نہ لگی ہو تو فتوے اور مسئلے کے لحاظ سے غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا یا یہ کہ اس کا جھوٹا کھانا پینا فی نفسی ہی جائز ہے، بشرطے کہ جو چیز کھائی جا رہی ہے پی جا رہی ہے وہ بھی جائز اور حلال ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم وہ فی نفسی ہی ناپاک نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں مشرکین کو جو ناپاک کہا گیا ہے، انما المشرکون نجس، وہ اس لیے کہ ان کے عقائد شرکیہ اور کفریہ وہ ناپاک ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے
کہ یہ فتویٰ اور مسئلہ ہے، ورنہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں اور ان کا جھوٹا کھانے پینے میں مسلمان کو احتیاط برتنی چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، عادت نہیں بنا لینی چاہیے۔ اسی طرح ہوٹلوں میں بھی چونکہ غیر مسلمین بھی اور دوسرے لوگ بھی کھانے کے لیے آتے ہیں، تو پلیٹ کو دھو دیا گیا ہو تو اس کے بعد اگر مسلمان اس میں کھاتا ہے تو یہ بھی فی نفسی ہی جائز ہوگا، کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہوگا۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو صحیح جواب ہے زید بن حارثہ۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال آخری عمر میں سفید ہوئے تھے؟ جواب ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور دیں، صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس میں لکھیں، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال و جواب ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔